السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج 11 رمضان 1446 ہجری، سبحان اللہ، چار شنبے کا دن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ 12 رمضان 1446 ہجری، چار شنبے کا دن، یہ سعودی عرب پورے ورلڈ کا ٹائم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 2025، سبحان اللہ، 2025 12 مارچ وینسڈے کا دن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کرتے رہیے اور اپنے آپ کو نیک طور پر اپنے نیک مشوروں سے جوڑتے رہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑ کر، نمازوں کی پابندی کر جو مانگنا ہے مانگیے، دعاؤں کے ذریعے آپ کو سب عطا ہوگا۔ تو آئیے بسم اللہ کہتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں، قرآن شریف کو پڑھتے ہیں اور علم نور کو حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورہ الزمر، سورہ الزمر۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ آیات نمبر 1۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 2۔ اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے تو اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 3۔ کہہ دو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دے۔ اللہ اکبر۔ تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 4۔ اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنے مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا۔ وہ پاک ہے، وہی اللہ یکتا اور غالب ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 5۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے۔ دیکھو وہی غالب اور بخشنے والا
बख्शने वाला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 71 सूरा अज़्ज़ुमर, अज़्ज़ुमर आयत नंबर 71 सूरा अज़्ज़ुमर आयत नंबर 71। और काफिरों को गिरोह गिरोह बनाकर जहन्नम की तरफ ले जाएंगे, या यहाँ तक कि जब वो उसके पास पहुँचे जाएंगे तो उनसे दरवाज़ा उसके दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, तो उसके दरोगा उनसे कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारी में से पैगंबर नहीं आए थे जो तुमको तुम्हारे परवरदिगार की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और इस दिन के पेश आने से डराते थे। अल्लाह अकबर। कहेंगे क्यों नहीं, लेकिन काफिरों के हक़ में अज़ाब का हुक्म तहक़ीक़ हो चुका था। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 72। कहा जाएगा कि दोज़ख के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, हमेशा इसमें रहोगे, तकब्बुर करने वालों का बुरा ठिकाना है। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 73। और जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके गिरोह गिरोह बना कर बहिश्त की तरफ ले जाएंगे, यहाँ तक कि जब उनके पास पहुँच जाएंगे और उसके दरवाज़े खोल दिए जाएंगे तो उसके दरोगा उनसे कहेंगे कि तुम पर सलाम, तुम बहुत अच्छे रहे। अल्लाह अकबर। अब इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। अल्लाह अकबर। आयत नंबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आयत नंबर 74। वो कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने अपने वादे को हमसे सच्चा कर दिया और हमको उस ज़मीन का वारिस बना दिया। हम बहिश्त में जिस मकान में चाहे रहे, तो अच्छे आमाल करने वालों का बदला भी कैसा खूब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आयत नंबर 75। तुम फरिश्तों को देखोगे कि अर्श के गिर्द घेरा बांधे हुए है और अपने परवरदिगार की तारीफ़ के साथ तस्बीह कर रहे हैं, और उनमें इंसाफ साथ फैसला किया जाएगा और कहा जाएगा कि हर तरह की तारीफ़ अल्लाह ही को सज़ावर है जो सारे जहान का मालिक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। सूरा अल मुमिन। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले है। आयत नंबर 1 हामीम। आयत नंबर 2 अल्लाह अकबर। आयत नंबर 2 इस किताब का उतारा जाना अल्लाह गालिब व दाना की तरफ से है। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 3 जो गुनाह बख्शने वाला और तौबा कबूल करने वाला और सख्त अजाब देने वाला और साहिबे करम है। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 3 उस
کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ بے شک اللہ اکبر۔ آیت نمبر 4، اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہے، تو ان لوگوں کے شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آیات نمبر 5، ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ ان کو پکڑ لے اور بیہودہ صباحت سے جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دے، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 6، اور اس طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ اہل دوزخ ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 7، جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں، یہی فرشتے وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اور مومن کے لیے بہشت مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو جن لوگوں نے توبہ کی اور آپ کے راستے پر چلے، ان کو بہشت دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 8، اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہو، ان کو بھی بخش، ان کو بھی، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 9، اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، اور جن کو تو اس روز عذابوں سے بچا لے گا، تو بے شک اس پر مہربانی فرمائی، تو نے اس پر، آپ نے بے شک اس پر مہربانی فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، اور جس کو آپ نے اس روز عذابوں سے بچا لیں گے، تو بے شک اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ سورہ حامیم السجدہ۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ آیات نمبر 1، حامیم، اللہ اکبر۔ آیات نمبر 2، یہ کتاب اللہ رحمان و رحیم کی طرف سے اتاری ہے۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 3، ایسی کتاب جس کی آیتیں
واضح المانی ہے، یعنی قرآن عربی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 4، جو بشارت بھی سنتا ہے اور بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 5، اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اسے ہمارے دل پردوں میں ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہراپن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے۔ اللہ اکبر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 6، کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود اللہ واحد ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہوں اور اسی سے مغفرت مانگوں، اور مشرکوں پر افسوس ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 7، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی خیال نہیں۔ اللہ اکبر۔ آخرت کا بھی خیال نہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 8، جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو ختم ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کرتے رہیے، اور حاصل کرنے کے بعد میں لوگوں کو بھی نیک مشورے دیجیے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں ماحول کو سدھارنے کی کوشش کرتے، بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے بزنسوں کے طریقوں میں پھنس گئے ہیں، غیر ضروری باتیں لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں، کون سا بھی چیز بیچنے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، پھر الجھی ہوئی باتوں میں لگا دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے بچیے۔ یہ منافق لوگ جو ہوتے ہیں یہ مایوس ہوتے، مایوسوں کا ساتھ نہ دیجیے، خوش مندوں کا ساتھ دیجیے، اللہ کے ایماندار بندوں کا ساتھ دیجیے۔ یہ ایماندار بندوں کا ساتھ دیجیے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نماز کے وقت اللہ کے پاس رجوع کر جو مانگنا ہے مانگ کر خوش ہو جاتے ہیں، اور زمانے کی طرف لوٹ کر اللہ کے خوشخبریوں کو بیان کرتے ہیں، اپنی کمزوری کو چھپاتے ہیں۔ کمزوری کیا ہے انسان کی؟ کمزوری کیا ہے؟ کمزوری یہی ہے کہ شیطان جب ان پہ حاوی ہوتا ہے تو جب وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو گناہ سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ اس پہ حاوی ہو جائیے۔ اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ کے سبحانہ وتعالیٰ کے جو فرشتے آپ کے گرد و گرد پھرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سارے عرش پہ پھرتے ہیں، انہیں بھی جانیے، وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ بھی عبادت کرتے رہیے۔ شیطان آپ جب عبادت سے ہٹتے ہیں تو آپ کو حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بھی بچیے، بچ کر لوگوں کو بھی بتائیے، اور کچھ چیزیں چھپائیے بھی۔ کچھ چیزیں کیا چھپائیے؟ جو برے چیز ماحول میں ہو جاتی ہے، جو آپ دیکھتے ہیں، جس چیز سے نقصان ہوتا ہے لوگوں کو، اس چیز کو چھپائیے۔ جو چیز سے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے اسے بتائیے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت آپ پر برستی رہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ فساد کرنے والے لوگوں کو، بگاڑنے والے لوگوں کو، ستانے والے لوگوں کا نقصان کرنے والے، لوگوں کو غلط راستے پر لے کے جانے والے، ان کے اوپر لعنت ہے۔ اگر لوگوں کو صحیح راستے پہ لائے، ڈراتے رہے، چاہے کوئی بھی برا مانے، آپ اللہ یہ رحمت سے جڑے رہیے۔ اللہ کی رحمت جو ہے اسے دوستی کر لیجئے، آپ اللہ کے بندوں سے دوستی کر لیجئے، پاک لوگوں سے دوستی ایسی نہیں کہ جب بولے جب بلائے گئے آئے ملے، ایسا نہیں۔ آپ ایک ملاقات بھی کریں گے، ساری دنیا میں جیتے وقت ایک ملاقات بھی کریں گے، تو ایسی ملاقات کریے کہ سامنے والا مسکرا کر آپ سے جڑنے کی کوشش کرے۔ ایسا نہیں کہ مل لیا، لڑ لیا، ہٹ گیا، پھر فون کرا، پھر ملا، ایسا نہیں صاحب۔ آپ لوگ نئے آدمی سے بھی جس سے بھی ملتے ہیں تو خوشحالی سے ملیے، خوشحالی سے ملیے، خوش نودگی سے ملیے، ایسا ملیے کہ اسے ایسا لگے کہ ہم
अनस्टॉपेबल लोग हैं। जन्नत में भी हमारा मुकाम जहाँ होगा वहाँ पे भी मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तो ऐसी मुलाकात करिए हर किसी से, ऐसा नहीं कि यहाँ ही फ़ायदा निकाल लूँगा, चल तू कोने की मैं कोने की, ऐसा नहीं साहब। हम मोमिन भाई बहन सारे लोग जो कायनात में जीते हैं, सारी अल्लाह की प्यारी मखलूक, सब लोगों का मुकाम तय है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों से जुड़े रहिए। इस मुकाम को समझने के लिए आपको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही मोटा पने से कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ही बारीक बारीक समझे, ऐसा नहीं है कि बहुत मोटा मोटा देख के समझे, आपको आपका इल्म को इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि इल्म तो हासिल कर लेते लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाते। उसे इस्तेमाल करने की नेमत अल्लाह आपको देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही देते हैं। उसे कैसा इस्तेमाल करोगे? 5 वक्त की नमाज़ें पढ़कर, कुरान शरीफ को पढ़कर, नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों को पकड़कर आगे बढ़िए। फिर देखिए आपको कहीं से भी फ़ैसला लेने वाली हिम्मत और बरकत हासिल हो जाएंगी। नेमतों से जुड़े रहिए, 5 वक्त की इबादतें करते रहिए, कुरान शरीफ को पढ़कर इल्म को हासिल कर सुन्नतों पर अमल करने वाला बनिए। और हाँ, नेक मशवरे देकर नेक लोगों की मदद और अपने आप की मदद करिए। बिस्मिल्लाह कहिए और आगे बढ़िए और कौन सी भी बुरी ताकतों से ना डरिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।